السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست شیخ عبدالرزاق چنور سے انہوں نے سوال کیا ہے، نماز کی حالت میں اللہ اور رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کافی برے خیالات آتے ہیں، تو اس متعلق کیا کریں؟ دیکھیے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی اس سلسلے میں بہت مفید رہبری امت کی فرمائی ہے۔ واقعتاً امت کے حکیم تھے، ایسے سوالات ہوتے۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت سے کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں، میں عیسائی ہو جاؤں، میں ہندو ہو جاؤں، اسلام سے تو وہ لوگ بڑے مزے میں ہیں، ایسے برے برے خیالات آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کافی پریشان ہوں ان خیالات کی وجہ سے۔ تو آپ نے اس سے یہی پوچھا کہ ان خیالات اور وسوسوں کے آنے سے تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے دل میں، یا تمہیں پریشانی اور غم محسوس ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت غم محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایسے برے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگر تمہیں برے وسوسوں پر غم اور تکلیف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم ایمان پر راضی ہو، کفر پر ناراض ہو، اس واسطے ان وسوسوں سے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے اور غم ہو رہا ہے۔ تمہارے یہ مومن اور مسلمان ہونے کی علامت ہے، ورنہ کافر کو اپنے کفر پر کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھا ہو کہ وہ اپنے مذہب کی وجہ سے پریشان ہو کہ میں کیوں غیر مسلم ہوں، میں کیوں ہندو ہوں، میں کیوں فلاں ہوں؟ اسے اس مذہب پر خوشی اور رضامندی رہتی ہے، اسے دوسرے مذہب میں بے چینی رہتی ہے۔ ہمیں اسلام پر رضامندی ہے اور اسلام پر ہم خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور دوسرے مذہب کے خیالات آنے پر ہمیں بے چینی ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہونا پسند کرتے ہیں، غیر ایمان کی کیفیت ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیالات کا آ جانا برا نہیں ہے، خیالات لانا برا ہے۔ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، کوئی بھی برا خیال اللہ کی ذات سے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق، یا اسلام سے متعلق، یا کسی اور انسان سے متعلق کوئی بھی برا خیال آ رہا ہو، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ خود سے آپ برا سوچ رہے ہوں، خود سے کسی عورت کے بارے میں گندے خیالات کر رہے ہوں، خود سے اللہ اور رسول کے بارے میں برے خیالات سوچ رہے ہوں، یہ بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ آ جانا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ شہزادہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ محل کی طرف جا رہا ہے، جس راستے سے گزر رہا ہے اسی راستے پر ایک گدھا اور ایک کتا بھی چل رہا ہے۔ شہزادے کی اور بادشاہ کی سواری بھی جا رہی ہے، ادھر سے کوئی گدھا کوئی کتا بھی چل رہا ہے۔ تو ایک راستے پر شہزادہ، بادشاہ اور کتا اور گدھا چلنے سے بادشاہ کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ بادشاہ کی بادشاہت میں، اس کے مقام میں کوئی کمی آ جائے گی کہ جس سڑک پر سے آپ جا رہے ہیں اس سڑک پر سے گدھے بھی جا رہے ہیں، اس سڑک پر سے کسان بھی جا رہے ہیں، اس سڑک پر سے سانپ بچھو بھی جا رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کی شان اپنی جگہ باقی رہے گی۔ ایسے ہی مومن کا دل اور اس میں موجود ایمان اللہ کی طرف چل رہا ہے، جنت کی طرف اس کا راستہ اور اس کی منزل ہے۔ اس سڑک پر اگر دل میں گندے خیالات، برے وسوسے بھی چل رہے ہوں، یہ مومن کے اس شہزادے اور اس کی شان میں کوئی اس میں فرق آنے والی چیز نہیں ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ وہ سڑک ہے، سب کو چلنے کی اجازت ہے، یہ دل دماغ ایسا ہے کہ اس پہ ہمارا قابو نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے خیالات اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ہمیں وہ بول نہیں سکتے ہیں، اظہار کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اسے مثال سے سمجھایا گیا کہ چور کہاں پر چرانے کے لیے جاتا ہے؟ بینک لوٹے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر پیسہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں چوری ہوتی ہے جہاں پیسہ ہونے کی امید چور کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی شیطان مسلمانوں کے دلوں میں ایمان چرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے ایمان ہی اس کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے کہ وہ چوری ہو جائے تو وہ خوش ہو جائے گا، اس کی محنت کامیاب ہو جائے گی۔ کافر کے دل سے کفر چرانے کی شیطان کوشش نہیں کرے گا، چونکہ وہ اس پہ راضی ہے۔ شیطان کافروں میں، غیر مسلموں میں یہ وسوسے نہیں ڈالتا، یہ وسوسے مسلمانوں میں ڈالتا ہے، چونکہ ایمان ایک خزانہ ہے، ایک نعمت ہے،
وہاں چوری کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نہیں سنا ہوگا کہ مسجد کے سامنے بیٹھنے والے فلاں فقیر کے پاس سے مال چوری ہو گیا، فلاں بھکاری کے پاس سے مال چوری ہو گیا۔ چور کو یہ تصور بھی نہیں آتا کہ بھکاری کے پاس سے بھی چوری کرنا چاہیے، اگرچہ کہ بعض بھکاریوں کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کا چوروں کو خبر نہیں ہے، ورنہ وہاں سے بھی چوری کر لیں گے وہ لوگ، لیکن دماغ سوچ یہ ہے کہ وہاں پیسہ نہیں ہے، اس واسطے چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی شیطان کو بھی مسلمانوں پر حملے کی اور یہاں وسوسے ڈالنے کی فکر ہوتی ہے کہ یہاں سے چوری کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے آنے کے موقعوں پر ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، جو برے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو تیرے خوف کا ذریعہ بنا دے، تیری یاد کا ذریعہ بنا دے۔ جب جب یہ برا خیال آئے تو میں تجھے یاد کرنے لگوں، جب جب یہ برے خیال آئیں، وسوسے آئیں تو میں تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ خیالات آنے پر اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا، ان خیالات پر اللہ کی یاد آ جانا، یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، نصیب خوشی کی بات ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے شیطان کو صرف وسوسوں کی حد تک رکھا ہے، یعنی شیطان اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں برے خیالات ڈال سکتا ہے، بس برائی کی طرف ہاتھ پکڑ کے لے جا نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھے پہلی صف میں، شیطان آیا، آپ کے ہاتھ پیر پکڑ کے اٹھا کے لے جا کے شراب خانے میں بٹھا دیا، آپ کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، لے جا کے زنا کے اڈے پہ بٹھا دیا، لے جا کے فلم تھیٹر میں بٹھا دیا، اب وہاں سے آپ نکلنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن شیطان ہاتھ پیر پکڑ کے آپ کو بٹھا رہا ہے۔ وہ قوت اگر اسے دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ آپ یہی کہتے افسوس اور غم کرتے ہوئے کہ میں گیا تو تھا نماز پڑھنے کے لیے لیکن وہ مجھے فلم تھیٹر میں لے گیا، مجھے شراب خانے پہ لے گیا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ قوت شیطان کو مل جاتی تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے شیطان کو صرف وسوسوں کی حد تک رکھا ہے، اس کے آگے کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں اسے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وسوسوں کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، وسوسوں کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے۔ جب بھی وسوسے آئیں تو فوراً یہ کہیں کہ اللہ تیری کیا شان ہے، کتنا چھوٹا دماغ ہے لیکن ساری دنیا کے خیالات اس میں آتے ہیں۔ ایسی میموری دنیا کا کوئی انسان نہیں بنا سکتا جتنی میموری اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ جو ہمارے قوت حافظہ، جو باتیں ہمیں یاد رکھنے کے لیے اللہ نے دی ہیں، اس میں اتنی باتیں سما سکتی ہیں کہ اگر کوئی فلم آپ 300 یا 3000 گھنٹے مسلسل بولتے جائیں گے، بناتے جائیں گے تو اتنی زیادہ باتیں جو آپ بنا سکتے ہیں وہ اس میموری میں محفوظ رہتی ہیں۔ تو ساری دنیا کے خیالات آنے کے باوجود بھی وسوسوں پر اگر ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہو، ان وسوسوں پر ہم عمل نہ کرتے ہوں، جیسے برا خیال آیا آپ کو، وہ برا خیال بولنا شروع کر دیے، اس برے خیالات پر عمل کرنا شروع کر دیے، تو اس عمل کا گناہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی، صرف برے خیالات کے آ جانے پر پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ اسے ایسے ہی سمجھیں کہ مثال کے طور پر اگر روزہ ہیں، آپ روزے کی حالت میں آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور پیاس کی شدت میں پانی پینے کا خیال آ رہا ہے، پانی نہیں پی رہے ہیں، پانی پینے کا خیال آ رہا ہے، کھانے کا خیال آ رہا ہے لیکن نہیں کھا رہے ہیں، تو کوئی کہے گا کہ بھئی آپ کو یہ خیالات آئے نا پانی پینے کے، کھانے کے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ روزے میں پانی کے خیال سے، روزے میں کھانے کے خیال سے، وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی نماز میں غلط وسوسوں کے آ جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسے ہی اپنے ایمان اور اسلام کے بارے میں برے وسوسے آ جانے سے، میں کافر ہو جاؤں، ہندو ہو جاؤں، عیسائی ہو جاؤں، نعوذ باللہ، ایسے وسوسے آ جانے سے ایمان بھی نہیں ٹوٹتا ہے، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، بشرطے کہ ہم ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور ان وسوسوں کے آنے پر ہم فکر مند ہوں اور توبہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہو، اور وسوسے جب بھی آئیں ان وسوسوں کا جواب دینے کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اللہ میرے ان وسوسوں کے آنے کو تیری خوف کا اور تیری یاد کا ذریعہ بنا لے، اس کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ ان وسوسوں سے چھٹکارا بھی مل جائے گا اور ان وسوسوں کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔